روشنی کی تلاش مدینے کی طرف سفر تاریخی پس منظر پر مبنی کہانی رات کا سناٹا تھا مکہ کی گلیوں سو رہی تھی مگر ایک گھر میں ہلکی سی سرگوشی ہو رہی تھی وہ گھر نبی کریم علیہ السلام کا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے بستر پر لیٹ چکے تھے اور نبی علیہ السلام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھر سے نکل رہے تھے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان لہجے میں یا رسول اللہ مکہ کے سرداروں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا ہے نبی علیہ السلام پر سکون انداز میں ابوبکر اللہ ہمارے ساتھ ہے ہم اس کے حکم سے نکل رہے ہیں وہی ہمارا محافظ ہے دونوں ہستیاں شہر سے نکل کر غار سور کی طرف چل پڑے رات کی تاریکی پہاڑ کی بلندی اور دلوں میں ایمان کی روشنی جب غار میں پہنچے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے غار کو صاف کیا سوراخ بند کیا اور نبی علیہ السلام سے عرض کی ابوبکر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام فرمائے میں پہرا دیتا ہوں نبی علیہ السلام نے اپنا سر ابوبکر کی گود میں رکھا اور سو گئے اچانک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ سے آنسو گرنے لگے ایک کانٹے نے آپ کی پاؤں کو چبھا مگر وہ ہلی نہیں تاکہ نبی علیہ السلام کی نیند خراب نہ ہو جائے یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلے نہیں 3 دن بعد دشمن واپس لوٹے اور دونوں ہجرت کا اصل سفر شروع ہوا مکہ سے مدینہ تک رستہ کانٹا تھا مگر ان کے ساتھ اللہ کی نصرت تھی مدینے کے دروازے پر مدینوں کے بچے گلیوں میں خوشیاں مناتے پھر رہے تھے انصار اپنے گھروں سے چھتوں پر چڑھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آواز آئی واہ آ رہا ہے نبی علیہ السلام آ رہے ہیں فضا تکبیر اور اشعار سے گونجتی اٹھی ایک چھوٹا سا بچہ زید اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر بولا امی کیا یہ وہی نبی ہے جن کی وجہ سے مدینہ نور سے بھر جائے گا ماں آنکھوں میں آنسو لے آئے ہاں بیٹا یہ اللہ کے آخری نبی ہے آج مدینہ منورہ ہوگا نبی علیہ السلام کی انگلی مسجد نبی کی جگہ جا کر بیٹھی اور یثرب ہمیشہ کے لیے مدینہ منورہ کہلایا ایک ایسا شہر جہاں ایمان بھائی چارہ اور قربانی کی مثالیں رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی